اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھیں گے میرا بچہ میرے رب کی امانت۔ دنیا کے خوش نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھتے ہیں اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی وقت کی تنظیم کرتے ہیں، اپنی قوتوں اور صلاحیتوں سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسی وقت میں دنیا میں ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کی کامیابی بھی ان کا مقدر بنتی ہے۔ سعادت مند لوگ ہمیشہ دنیا میں اپنی زندگی کے مقصد کو محض اپنی عقل سے متعین نہیں کرتے، اور آپ خوب اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں ہر چیز کا مقصد اس کے بنانے والے کو ہی مقرر کرنا ہوتا ہے۔ جو کسی چیز کو وجود میں لاتا ہے وہی بہتر جانتا ہے اس نے کوئی چیز کس مقصد کے لیے تخلیق کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کی دولت عطا کی ہے اور ہماری زندگی کا مقصد بھی اسی نے متعین کیا۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جہاں ہمیں صلاحیتیں اور قوتیں چاہیے، ماحول چاہیے، وہیں زندگی کا وقت بھی چاہیے۔ اسی وجہ سے اس نے ہمیشہ تلقین کی ہے کہ وقت کے خسارے سے بچ جائیں، جیسے سورۃ عصر میں ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، یقیناً تمام انسان گھاٹے میں ہیں مگر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اور وقت کے خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو تبدیل کر لیتے ہیں، یعنی نیک اعمال کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیتا ہے اس کے لیے اپنی زندگی کا کارآمد بنانا ممکن ہو جاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورۃ ذاریات آیا 56۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اور بہت ہی خوبصورت تشریح کی اس کی شیخ صالح ابن العثیمین نے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہم محبت اور تعظیم کے ساتھ اپنے خالق کے ساتھ جڑ جائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ وہ کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہم اپنے لیے پیدا نہیں کیے گئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی ہے ویسے ہی ہم اپنے جسم اور اپنی روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تنہا زندگی گزارنے کے لیے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو حوا علیہ السلام کی صورت میں جوڑا عطا کیا، اور ان دونوں کو اولاد کی وجہ سے نسل انسانی کا تسلسل برقرار ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ جو مرد اور عورت کے مابین قائم کیا اس کے توسط سے انہیں اولاد بھی عطا کی، اور یوں نسل انسانی اتنی بڑی تعداد میں پوری دنیا میں پھیل گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کی نسل میں اضافہ ہوتا ہے، تو نسل اس سپیسیز کی پوری خصوصیات کریکٹرسٹک رکھتی ہے۔ جس سپیسیز سے اس کا تعلق ہوتا ہے وہ فطری طور پر طے شدہ ہے۔ مثال کے طور پر گندم کے بیج سے گندم کا پودا اگتا ہے، اور پھر گندم کی جو خاص قسم ہے جس سے کسی بیج کا تعلق ہوتا ہے اسی نوعیت کا پودا اگتا ہے، اسی سے اس کی اگلی قسم چلتی ہے، اور اس کی جو کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، جو خصوصیات ہوتی ہیں، وہ وہی ہوتی ہیں جو بیج کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اس کے لیے نہ کسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے، نہ اس کے لیے باہر سے کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بیج کے اندر ساری کہانی موجود ہوتی ہے۔ نسل انسانی کا تسلسل محض جسمانی تسلسل نہیں کہ کسی ماں باپ سے ایسے بچے وجود میں آئیں جن کی شکل و صورت اپنے والدین کی طرح ہو اور اپنے آباء و اجداد سے ملتے جلتے ہوں۔
اللہ پاک نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اسے جسم دیا، روح عطا کی، اسے عقل عطا کی۔ انسان بیک وقت جسم، روح اور عقل کا مرکب ہے۔ اس اعتبار سے جسمانی طور پر تو کسی کو کوشش ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ وہ ساری خصوصیات جو کسی انسان کے اندر ہونی چاہیے، جب اس کے وجود کا آغاز ہوتا ہے تو پہلے سیل ہی میں وہ ساری خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ والدین کی رنگت، شباہت بچوں کے اندر آ جاتی ہے، لیکن وہ جو نسل انسانی کا کردار ہے، جو انسان سے توقعات ایکسپیکٹیشن ہے، وہ دنیا میں کیسے زندگی بسر کرے گا؟ اس کے لیے اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر برائی بھلائی کی شناخت رکھی ہے اور عقل بھی عطا کی ہے، لیکن اس کی زندگی کا پروگرام اس کے اندر بلٹ ان نہیں ہوتا، یعنی فطری طور پر اس کے اندر یہ سارا پروگرام موجود نہیں کہ اس کے اندر توکل کی صفت آ جائے، یقین کی صفت پیدا ہو جائے، وہ صبر کرنے والا ہو، شکر کرنے والا ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ سے اخلاص رکھنے والا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے والا ہو، اس کے اخلاق بہتر ہوں، اس کے اندر سچائی ہو، امانت داری ہو، وہ ایفائے عہد کا پابند ہو، یعنی وعدوں کو وفا کرنے والا ہو، اس کے اندر عدل ہو، وہ حیا کا پیکر ہو۔ یہ سب کچھ پیدائشی طور پر انسان کے اندر نہیں ہوتا۔ ہاں، اچھائی برائی کی پہچان ضرور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک بلڈنگ بنتی ہے، ایک گھر تعمیر ہوتا ہے یا ایک ادارہ تعمیر ہوتا ہے، تو اس کے لیے بنیادی طور پر بیسیکلی جو نقشہ بنتا ہے، اس نقشے میں وہ ساری چیزیں موجود تو ہوتی ہیں جو ایک آرٹسٹ کو سمجھ آتی ہیں کہ مجھے کس طریقے سے اس کو تعمیر بلڈ کرنا ہے یا کروانا ہے، لیکن ایک آدمی جو کو وہ سب کچھ پتہ نہیں چلتا، اسے تو صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنے کمرے ہیں، کون سا کمرہ کس جگہ پر ہے، اور اس سے اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس کی لمبائی چوڑائی کتنے فٹ ہے۔ جب اس نقشے کے مطابق تعمیر ہوتی ہے تو اس وقت کام کرنے والے مستری، مزدور وغیرہ کو تعمیر کروانے والا جیسے جیسے ہدایت دیتا ہے اس کے مطابق وہ بناتے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب اس کا ابتدائی ڈھانچہ بن جاتا ہے تو عقلی منزل کا کام بھی ابھی باقی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے مطابق ہی اس کی فنیشنگ ہونی ہے۔ مثلاً اس کا فرش، اس کا فلور کیسا ہوگا، چھت کیسی ہوگی، اندرونی آرائش کیسی ہوگی، اس کے دروازے، اس کی کھڑکیاں اور باقی تمام چیزوں کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے لائٹ، سوئچ بورڈ اور باقی تمام چیزوں کا بھی فیصلہ ابھی باقی ہوتا ہے۔ اسی طرح گھر کے نقشے کے ساتھ اور بھی بہت سارے منصوبے ہوتے ہیں، مثلا اس کا پلمبرنگ پلان ہوتا ہے، الیکٹریکل پلان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ گائیڈ لائن ملتی ہے کہ اس گھر کے اندر یا اس بلڈنگ کے اندر بجلی کی سپلائی کیسی ہوگی، پانی کی سپلائی کیسے ہوگی، پانی کا نکاس کس طرح ہوگا، اور اسی طرح اس کی دیگر فٹنگ جتنی کوئی کروانا چاہے وہ سب کچھ نقشے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ نقشے باقاعدہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں اور اس کے مطابق کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ انسان کا بچہ جب وجود میں آتا ہے تو اس کے ماں باپ کو یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اسے بھوک لگی ہے تو اسے کھانا کیسے کھلانا ہے، وہ بے لباس ہے تو اسے لباس کیسے پہنانا ہے، انہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے جب وہ اپنے آپ کو گندا کر لے اسے کیسے صاف کرنا ہے، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو علاج کیسے کروانا ہے۔ گویا کہ ان ساری ہدایات گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی گائیڈ لائن ہے جو ایک نسل کے لوگ دوسری نسل کو منتقل کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ بچہ جو وجود میں آ گیا ہے، اس کو اچھا انسان بنانا ہے، اور اچھا انسان بنانے کے لیے دو لوگوں یعنی والدین کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ تربیت اولاد بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب والدین نے اس بچے کو اللہ کی محبت بھی سکھانی ہے، اسے یہ بھی بتانا ہے کہ دنیا میں وہ کون سی ہستیاں تھیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کے بارے میں آگاہ کیا، اور جنہوں نے اپنی زندگی کو نمونے کے طور پر ہمارے سامنے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی سکھانی ہے، ان کی سنت بھی سکھانی ہے، اور اس بچے کو یہ بھی بتانا ہے دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے فرشتے کیسے کام کرتے ہیں۔ اس بچے کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کتاب بھیجی ہے، ہماری زندگی کا حساب کتاب بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے
ہماری تقدیر لکھتی ہے۔ تو آج یہیں اس بات کو ختم کرتے ہیں، آگے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے رب کی امانت سمجھیں، ان کی تربیت اسی طرح کریں جیسے اللہ نے ہمیں ان کی تربیت کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ وہ امانت ہے اور ہم ان کے اس کو تربیت کرنے والے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہماری تربیت میں کمی رہ جائے اور وہ اچھا انسان بننے سے نہ بن سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسی گائیڈ لائن دے، ایسی ہمت دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے پر قرآن و سنت کے مطابق کر سکیں، اور یہ کب ہوگی؟ جب ہم اپنی زندگیاں خود قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس پر ثابت قدم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔